السلام علیکم، یہ پارٹ 2 ہے سیشن 11 کا۔ اس میں ہم کچھ ووکیبلری کے بارے میں سیکھیں گے اور یہاں پر ووکیبلری تھوڑی ایڈیامیٹک ایکسپریشنز ہیں، ایڈیمز ہوں گے جو ایکسپریشنز زیادہ تر ایڈوانس انگلش میں یوز ہوتے ہیں۔ تو اس سیشن میں ہم کچھ ایڈیمز کلرز کے بارے میں سیکھیں گے، جو کلر ورڈ یوز ہوتا ہے ان ایڈیمز میں، جیسے ریڈ ہینڈڈ، بلیک شیپ، ونس ان دا بلو مون، ایسے کلر والے۔ تو اس میں ہم 2 کلرز کور کر رہے ہیں، بلو اینڈ بلیک فرسٹ۔ بٹ واٹ از این ایڈیم؟ ایڈیم ہے کیا؟ ایڈیم کی معنی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ایڈیم ایک فریز ہوتا ہے، ایک ورڈ بھی ہوگا، 2 ورڈ ہوں گے، 3 ورڈ ہوں گے، 5 ورڈز بھی ہو سکتے۔ They typically presents a figurative, non-literal، یعنی جو لفظ ہے لازم نہیں اس لفظ کی میننگ وہی ہو جو لفظ کی ہو، ڈیفرنٹ میننگ ہو جاتی ہے، فگیوریٹو میننگ۔ آگے آپ فگرز آف اسپیچ بھی سیکھیں گے، اس میں سمجھ آ جائے گا فگیوریٹو لینگویج کیا ہوتی ہے۔ وہ فریز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ اردو میں کہتے ہو یار اس کا شرم سے اس کا منہ لال ہو گیا۔ اب لال جو ہے کلر کیا دکھا رہا ہے؟ امبیرسمنٹ، ایک امبیرسمنٹ چہرے پہ ایک نظر آتی ہے، شرمندگی، تو ریڈ ہو جاتے۔ تو ریڈ کلر، اس ریڈ کلر میں میننگ ہے ایک اندر، یہ فگیوریٹو سینس میں جملہ ہم بناتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں بلو ورڈ کے ایڈیمز۔ یہ سارے ایڈیمز کور کریں گے ہم جس میں ورڈ بلو یوز ہوا ہے، بلو۔ اس کے بعد ہم ایڈیمز کور کریں گے جس میں ورڈ یوز ہوتا ہے بلیک۔ میک بلو کی معنی کیا ہے؟ یہ پہلا ایڈیم ہے، یہ میک بلو، یہ ایڈیم ہے۔ اس کا مقصد ہے میک ڈپریسڈ، کسی کو اداس کر دینا، کوئی چیز اداس کر دے تو ہم یوز کرتے ہیں اٹ میکس می بلو، یہ چیز مجھے اداس کرتی ہے۔ دیٹ میوزک آلویز میکس می بلو، یہ جو میوزک ہے نا مجھے بلو کر دیتی ہے، یعنی مجھے اداس کر دیتی ہے۔ تو یہاں میک بلو کا مقصد ہے اداس کر دینا۔ یور ورڈز میک می بلو، تمہارے ورڈز مجھے اداس کر رہے ہیں، تمہاری بات مجھے اداس کرتی ہے، ایسی موویز مجھے اداس کرتی ہیں، سچ موویز میک می بلو۔ اداس کرنے کے لیے ہم میک بلو یوز کرتے ہیں۔ بلو، صرف بلو کا مقصد ہے بیڈ، خراب، ولگر، فحاشی، جس میں گندی چیز ہو۔ آئی ڈونٹ لائک بلو جوکس، مجھے گندے جوکس پسند نہیں ہیں جس میں گالی گلوچ ہوتی۔ ڈونٹ واچ بلو پرنٹ موویز، گندی موویز مت دیکھو، فون موویز۔ تو بلو گندے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ بلوز اور بلیکس پولیس والوں کے لیے یوز ہوتا ہے کیونکہ ان کی وردی جو ہے بلو ہوتی ہے اکثر کنٹریز میں۔ تو انہی کنٹریز میں بلوز کہتے ہیں ان کو، یعنی پولیس والے۔ جہاں پر وردی بلیک ہوتی ہے تو بلیکس کہہ سکتے ہو ان کو، ٹھیک ہے۔ جس کلر کی وردی ہو اس کنٹری میں ان پولیس والوں کو اس ورڈ کلر کے ساتھ آپ پکار سکتے ہو اور وہ مشہور بھی ہو جاتے ہیں۔ ریڈز آر کمنگ، اگر لال ہے وردی لوگ سمجھ جائیں گے پولیس والے آ رہے ہیں۔ دا بلوز کاٹ دا تھیف، یعنی پولیس والوں نے اسپوکن انگلش میں یوز کرتے ہیں، فرینڈلی، پولیس والوں نے چور کو پکڑا۔ بلو بلڈ اس ورڈ کے لیے یوز ہوتا ہے جو ہائی کلاس فیملی ہو، رائل فیملی ہو، منسٹرز، کنگز، پرنسز، بڑی لیول کے۔ ہی از اے بلو بلڈ، ہی ڈزنٹ ٹاک ٹو دا کامنرز، یعنی یہ بڑی لیول کا بندہ ہے، عام لوگوں سے بات چیت ہی نہیں کرتا۔ پرنس ہے بھائی، شہزادہ ہے، بلو بلڈ ہے۔ بلیک بلڈ، ریڈ بلڈ نہیں ہے اس میں، اس بندے میں بلو بلڈ ہے، بڑی لیول کا ہے۔ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کلچرلی، ٹائم ٹو ٹائم یہ ایڈیم سیٹ ہوتے ہیں اس
कल्चरल स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मशहूर हो जाते हैं जब यूज़ में आते हैं. आउट ऑफ द ब्लू, अचानक आसमान ब्लू है ना, ये आसमान से आई बात, एक दिल में ख्याल आ गया अल्लाह की तरफ से. द स्काई, द हेवंस, द नेचर फ्रॉम गॉड. द आइडिया केम टू मी आउट ऑफ द ब्लू. ब्लू यानी स्काई, आसमान ब्लू है ना, वो आइडिया मुझे आसमान से आया, यानी ख्याल आ गया कुदरती तौर पे. तो आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं उसको. ब्लू एंड वाइट, इसका मकसद है अ पुलिस कार. ज़्यादा कंट्रीज़ में गाड़ी ब्लू वाइट कलर की होती है. द ब्लू एंड वाइट सडनली अपीयर्ड, यानी पुलिस अचानक आ गई, गाड़ियाँ वो ब्लू वाइट वाली आती हैं. ब्लू मून कहते हैं काफ़ी वक्त जब गुजर जाए तो कहते हैं ब्लू मैन, ब्लू मून, लॉन्ग टाइम, यानी आई हैवंट सीन यू इन द ब्लू मून. काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें देखा नहीं है. वेयर हैव यू बीन मैन, कहा. तो ब्लू मून लॉन्ग टाइम के लिए यूज होता है. गो ब्लू का मकसद है टू बिकम वेरी कोल्ड, ठंड में ब्लू हो जाए बंदा. जब फ्रॉस्ट होता है ठंड की वजह से बंदे को, तो वो ब्लू हो जाते हैं हाथ पाँव. वेयर जैकेट और यूड गो ब्लू, जैकेट पहन लो वरना ठंड में ब्लू हो जाओगे, तो ठंड हो जाएगी, बहुत ठंडे हो जाओगे, तो गो ब्लू कहते हैं उसको. ब्लू कॉलर वो जॉब होती है जिनके कॉलर्स ब्लू कलर के होते हैं. और ब्लू कलर का यूनिफॉर्म अक्सर यूज होता था फैक्ट्रीज में, इंग्लैंड में और इन कंट्रीज़ में जहाँ की लैंग्वेज है ये. जो काम वाले होते थे बेचारे मज़दूर, वो ब्लू कलर के कपड़े के मेले ना हों, जो मेले हों भी तो नज़र ना आए. आई एम अ ब्लू कॉलर वर्कर, यानी मैं मज़दूर हूँ, फैक्ट्री में काम कर. ब्लू कॉलर. अगर वाइट कॉलर होगा तो उसका ऑफिस में काम होता है, थोड़ी ऑफिस वाली लेबर का काम नहीं होता, और काम होता है, तो वाइट कॉलर जॉब उसको कहते हैं. हैव द ब्लूज, उदास महसूस करना. ऑफ द ब्लूज व्हेन यू टॉक अबाउट लीविंग मी, मैं उदास हो जाता जब तुम मुझे छोड़ने की बात करते. आई हैव द ब्लूज, यानी उदासी आ जाती है, डिप्रेस हो जाता हूँ. ब्लू इन द फेस का मकसद है टू हैव मेड अ ग्रेट एफर्ट, बहुत मेहनत करना कि चेहरा ब्लू हो गया बंदे का, बहुत मेहनत कर रहा है. आई वर्कड हार्ड टिल आई वॉज ब्लू इन द फेस, यानी मेहनत की जब तक ब्लू नहीं हुआ फेस में. तो ब्लू इन द फेस का मकसद ये हुआ. ब्लू डेविल्स उसको कहते हैं जब डिप्रेशन आता है. वही ब्लू में अक्सर डिप्रेशन वर्ड है, उदासी आती है. आई हैव ब्लू डेविल समटाइम्स, कभी कभी मैं उदास हो जाता हूँ, क्योंकि उदासी शैतान की तरफ से आती है, नाउमीदी. ब्लू डेविल्स उसको कहते हैं. अब थोड़ा सा हम सीखेंगे ब्लैक वर्ड के बारे में, कि ये इडियम्स में कैसे यूज़ होता है. ब्लैक एज पिच, यानी बहुत काला, रात की तरह. ही इज एज ब्लैक एज पिच, बहुत काला है वो. बी इन ब्लैक का मकसद है फाइनेंशियली स्ट्रांग, सॉल्वेंट, पैसा है काफ़ी. ही इज इन ब्लैक, यानी काफ़ी पैसे वाला है, कोई कर्जा वर्जा इसके ऊपर नहीं है, ये काफ़ी अच्छी लेवल पे है. थैंक्स टू द गवर्नमेंट जॉब माई बैंक अकाउंट इज इन ब्लैक, काफ़ी है, माल है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी पैसे हों, पैसे वाला बंदा हो, ही इज इन ब्लैक, पैसे वाला. ब्लैक एंड ब्लू का मकसद है जब बंदा गिरता है या लड़ता है तो कहीं से ब्लैक दाग, कहीं ब्लू, ऐसे चेहरा अजीब हो जाता है. तो ब्रूज्ड फिजिकली और इमोशनली, कुछ जख्म नज़र नहीं आते, वो दिल से ख़त्म हुआ होता है बंदा, दिल से, उसके लिए कहते हैं. ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू, यानी निशान थे बड़े उसके चेहरे पे, बहुत मारा उसको, इन्होंने उसको बहुत. सो आप कह सकते हो माई हार्ट इज इन ब्लैक एंड ब्लू, इसका मकसद है मैं उदास हूँ, टूटा हुआ है. ब्लैक लिस्ट
جب کرتے ہیں کسی کو تو بلیک لسٹ کا مقصد ہے اس لسٹ میں ڈالو جہاں بلیک یا ریسسٹ ہیں بہت. بلیک لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. سلیوز ہوتے تھے بیچارے, کام کرتے تھے, ان کو فورس کر کے کام کرواتے تھے, اور جو بھی کام ہو نا بھائی یہ کالے نے کیا ہوگا. تو بلیک ورڈ نیگیٹو ٹرم میں یوز ہوتے ہیں انہی بیچاروں کے کلر کی وجہ سے. ٹو بین کر دینا. اف یو ڈونٹ ریٹرن دا بکس آن ٹائم دے بلیک لسٹ یو. بلیک لسٹ کر دیں گے کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بلیک میل, بلیک مارکیٹ, یہ سارے بلیک کا مقصد ہے ڈینجر. ان کو لگتا ہے کالے لوگ خطرناک ہے بس. اور بلیک میجک بھی وہ کالے ہی کرتے ہیں, صومالیہ کے, افریقہ کے. ان کو لگتا ہے نائجیریا کے جادو بہت ڈینجرس, سیٹنک میجک, شیطانی جادو, کالا جادو. ہی ہیز اے اسپیل آف بلیک میجک. اس کو کالے جادو کا اثر ہے, اسپیل ہے اس کے اوپر, کالے جادو کا اثر. بلیک شیپ, اگین دیکھو بلیک لگا رہا ہوں, یعنی دغاباز, فراڈی, بتاتا نہیں ہے ہمیں, پر یہ بلیک شیپ یہی ہے. دیر از اے بلیک شیپ امنگ اس. ہم میں ایک بلیک شیپ ہے جو ہماری باتیں دوسروں کو سناتا ہے. کون ہے بلیک شیپ, کون ہے؟ تو اس کے یہ بھی یوز ہوتا ہے. بلیک فرائیڈے یہ ورڈ یوز کرتے ہیں شاپنگ ڈے کے لیے. when prices are reduced. ایکچولی یہ بلیک فرائیڈے ایسے ہی انہوں نے رکھا کہ بھائی جو کالے بیچارے غریب ہیں, گلیوں میں رہتے ہیں, ہوم لیس ہیں, وہ بھی خرید سکیں ہر چیز سستی پرائس. تو اس کو بلیک فرائیڈے نام دے دیا, اور زیادہ تر وہاں بلیک ہی آتے تھے. غریب جو تھے تو وہ انہی چیزوں پہ جائیں گے نا جو سستی ملے. جہاں کوئی سیل لگتی تو غریب بیچارے, اور غریب زیادہ تر بلیک ہوتے تھے امریکہ میں, یورپ, کیونکہ وہ سلیوز سے نکلے تھے, سلیوری سے نکلے تھے, سلیو تھے پہلے. تو بلیک فرائیڈے بس نام پڑ گیا کیونکہ زیادہ بلیک نظر آتا تھے اسی شاپنگ ایریا میں. تو آئی باٹ اٹ آن بلیک فرائیڈے. میں نے یہ بلیک فرائیڈے میں چیز خریدی, تب یوز ہوتا ہے. بلیک مارک, a long lasting negative impact of a mistake. This sentence is a black mark on his career. ٹھیک ہے, یہ جو سینٹنس ہے یا سزا ہے, جو سینٹنس کی معنی سزا بھی ہے, اس کے کریئر پر ایک بلیک مارک ہے. یا یہ جو لا ہے یا جو چیز ہے نا, یہ بلیک مارک ہے میرے کریئر پہ. اور یہ جو آپ نے لکھا ہے میرے پروفائل پہ, یہ بلیک مارک ہے, یعنی داغ ہے, کالا داغ, اس کے لیے یوز ہوتا ہے. بلیک مارکیٹ, ان کو لگتا تھا یہ کالے جو بزنس کرتے ہیں نا, وہ بلیک مارکیٹ اللیگل ہے. اس مارکیٹ میں لا نہیں ہے, یہاں صرف ہتھیار, گندی چیزیں جو لا لیس ہے, اللیگل ہے, وہ بکتی ہیں. I bought it from the black market. It was very cheap. تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے. بلیک میل آف کورس وہی ای میل یا پوسٹ ایڈ, جو پوسٹل چیز ہوتی تھی, میلنگ ہوتی تھی, تو بلیک میل کرتے تھے. تو بلیک لوگ, کالے لوگ ہی جب میل کرتے تھے, میں مار دوں گا تمہیں اگر پیسے نہیں دیے. ایک پوسٹ بھیج دی, بلیک میل آئی ہے, کالے بندے سے آئی. تو ایسے ہی بنے ہیں یہ. ڈیمانڈ منی سم تھنگ ان ریٹرن فار ناٹ ریویلنگ اے سیکریٹ اور انفارمیشن. دے ہیو ہر پکچرس, ان کی گندی پکچرس ہیں ان کے پاس. ناؤ دے آر بلیک میلنگ ہر. اب وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں, پیسے دو, یہ کرو, نہیں تو ہم سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے تمہاری تصویر. بلیک میل. ان دا بلیک کا مقصد ہے ٹرننگ اے پروفٹ ناٹ ان ڈیٹ. وہی بات, فائدے میں جا رہا ہے بزنس, تو کہیں گے مائی بزنس ان دا بلیک, آئی ایم ہیپی دیٹ مائی کمپنی از ان دا بلیک. یعنی ٹھیک ہے, صحیح جا رہی ہے, الحمدللہ, لاس نہیں ہو رہا. بلیک آؤٹ کا مقصد ہے بے ہوش ہو جانا. آئی فیل آن دا فلور, میں زمین پہ گر گیا. دیٹ آئی بلیکڈ آؤٹ اینڈ ووک اپ ان دا ہاسپٹل.
اور ہاسپٹل میں آنکھ کھلی میری, بلیک آؤٹ ہو گیا, اس کے لیے بھی یوز ہو. ان بلیک اینڈ وائٹ یعنی لکھت میں دینا, ڈاکیومنٹ لکھ کے, ایگریمنٹ کر کے. I bought this house in black and white. یہ گھر میں نے لکھت میں لیا ہے, میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے اس کا, بائی لا, بائی گورنمنٹ. یہ میری چیز ہے, میری ملکیت ہے. بلیک اینڈ وائٹ. لک بلیک, ہوپ لیس, ڈس اپوائنٹڈ نظر آنا, نا امید نظر آنا. Whenever things start to look black in life, I pray to Allah. جب چیزیں کالی کالی نظر آتی ہیں, کہیں امید کی کرن نظر نہیں آتی, تو میں دعا کرتا ہوں. تو لک بلیک یعنی ہوپ لیس, ڈس اپوائنٹڈ. اب ان لفظوں میں, ہر لفظ میں جو میننگز ہوتی ہیں, یا تو وہ پازیٹیو ہوتی ہیں یا نیگیٹو ہوتی ہیں, یا نیوٹرل ہوتی ہے, نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو. ہی از امیچور, یہ بندہ امیچور ہے, بڑا نہیں ہوا ابھی, اس کا دماغ چھوٹا ہے. اور ہی از ینگ, ایک ہی معنی ہے پر یہ ورڈ نیگیٹو ہے, امیچور, اور یہ ورڈ ینگ والا پازیٹیو ہے. کوئی مائنڈ نہیں کرے گا آپ کہو گے از ینگ. اگر کہو گے کسی کو از امیچور, اب مائنڈ کرے گا یار تو مجھے میچور کیوں, یعنی میرے عقل ہی نہیں ہے, میں میچور نہیں ہوا ابھی تک. کسی کو کہو تم اسکنی ہو, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو, اسکنی, پتلے ہو, اس کو اچھا نہیں لگے گا یہ ورڈ اسکنی. اگر کہو گے سلم ہو, یا بڑے سلم لگ رہے ہو, وہی میننگ ہے, پتلا سا, اچھا سا, پازیٹیو ہے اس میں اندر میننگ. تو انہی کو کہتے ہیں کونوٹیشنز. کونوٹیشنز یا تو نیگیٹیوز ہوتے ہیں یا پازیٹیو ہوتے ہیں. جب بھی کچھ کہو ان لفظوں میں یا نیگیٹو میننگ ہوتی ہے یا پازیٹیو. میک شیور ٹو یوز دا ورڈس اکارڈنگ ٹو سچویشن. یار پتہ ہونا چاہیے کہ یار اس ورڈ میں نیگیٹو میننگ ہے یا پازیٹیو, وہ پتہ ہونا چاہیے. ہی از انٹرسٹڈ ان مائی ٹاپک. اب انٹرسٹڈ ورڈ پازیٹیو ہے. ہی از کوشچننگ ان مائی ٹاپک. کوشچننگ نیوٹرل ہے. ہی از نوزی, ناک اڑکاتا ہے, ٹانگ اڑکاتا ہے, پتہ نہیں کیا کہتے ہو. یہ نوزی, ہر چیز میں اس کی ناک ہوتی, یہ نیگیٹو ہے. میننگ وہی ہے, یعنی وہ کوشچن کرتا ہے بہت زیادہ. انٹرسٹڈ پازیٹیو, کوشچننگ نیوٹرل, اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. نوزی نیگیٹو ورڈ. تو ان کی کنوٹیشنز ہوتی ہیں. تو کنوٹیشنز از دا فیلنگ اور ایموشن that a word evokes in addition to the literal meaning. ایک تو literal meaning ہے, word کی معنی اپنی اس کی. اب اس میں ایموشن یا فیلنگ کیا اٹیچ ہے اس ورڈ کے ساتھ, اس کو کنوٹیشن کہتے ہیں. یہاں تو وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے یا نیوٹرل ہے, دونوں نہیں, بس ٹھیک ہے. سینٹ خوشبو, آرڈر بدبو. The scent of the candle, positive connotation ہے. The odor of the candle, but negative connotation. Denotation is the literal definition of word. ایک ہے تو connotation, کیا meaning ہے, کیا attachment ہے emotion کی اس word کے ساتھ, positive اور negative. اور denotation کا مقصد ہے اس کی meaning کیا ہے. Denotation یعنی meaning of the literal meaning. جیسے happy, happy یعنی خوش, literal meaning ہے بھائی. تو نیگیٹو یا پازیٹیو ہو اس میں اٹیچمنٹ فیلنگ کا, ایموشن کا, وہ کنوٹیشنز. اور ڈینوٹیشن اس کی ریئل میننگ جو ڈکشنریز میں لکھی ہوتی. یہ فرق ہے. اب دیکھو, چائلڈ لائک بچوں جیسا, یوتھفل معصومانہ بچوں جیسا, چائلڈش بچوں جیسا, ینگ بچہ. اب اس میں ایک ورڈ ہے جو نیگیٹو ہے, وہ ہے چائلڈش. یار بچوں جیسی حرکتیں کر رہے, نیگیٹو ہو گئی. معصوم بچوں جیسا, تو چائلڈ لائک فیس, تیرا معصوم بچوں جیسا چہرہ ہے. یوتھفل جوان, ینگ. ایسے ہی ڈسیبلڈ, کرپلڈ, ہینڈیکیپ, ریٹارڈڈ. تو ڈسیبلڈ از اوکے. کرپلڈ ٹیڑھا ویڑا ایسا ہے, اس میں نیگیٹو میننگ آ گئی.
handicapped and اس کو help چاہیے کسی اور ہاتھ, retarded, they all positives, crippled اس میں نیگیٹو میننگ آ گئی. تو کنوٹیشنز کا مقصد ہے لفظ میں اندر یا تو پازیٹیو میننگ ہوگی یا نیگیٹو ہوگی یا نیوٹرل ہوں گے کچھ ورڈز. وہ آپ کو سوچنا ہے, سمجھنا ہے, دیکھنا ہے کہ اس لفظ میں نیگیٹو ہے یا پازیٹیو میننگ ہے. یہ یاد رکھیں. یہ تھا کچھ ووکیبلری, کچھ ایڈیمز کے بارے میں, کچھ ورڈز میں جو ایڈیمز میں یا باقی ورڈز میں لٹرل میننگ ہے ڈینوٹیشنز, اور فیلنگز کی اٹیچمنٹ کی میننگ ہے کنوٹیشنز, جو کلچرل بھی ہوتا ہے. ہر کلچر میں اسی ورڈ کی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے میننگ. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سچویشن میں, کس کلچر میں وہ یوز ہو رہا ہے, کس کنٹری میں وہ یوز ہو رہا ہے ورڈ. اب نیکسٹ پارٹ 3 میں ہم کچھ بائنومیلز کے بارے میں پڑھیں گے. بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ کیا چیز ہے, کیسے ہیں. سی یو نیکسٹ.